عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ اعلان نبوت کے 15ویں سال یعنی سن ہجری 2 میں فرض ہوا. ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں سن ہجری 2 میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان اور اہل اسلام پر فرض کیے گئے، اور سرکار علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور اسی اعلان نبوت کے 15ویں سال میں یعنی سن ہجری 2 میں اللہ نے روزے فرض فرمائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتوں کا خاص کر کے ذکر فرمایا. پہلی بات یہ کہ یہ عبادت صرف تم ہی پر فرض نہیں کی جا رہی ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہو چکی ہے. جیسے ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے، بلکہ ہم سے جو اگلی امتیں گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر ایک کی قوم میں روزے فرض تھے. جیسا کہ تفسیر احمدی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی یعنی اسلامی تاریخ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا. ہر مہینے کی اسلامی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ فرض. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا. ہمارے اوپر عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے، ہمارے اوپر کیا ہے؟ نفل ہے. لیکن ماہ رمضان کے 30 روزے اللہ نے ہم پر فرض فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے تھے. سب سے پہلے جو روزے کی ایجاد ہوئی، سب سے پہلا فرسٹ روزہ جس نے رکھا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جنہوں نے 900 سال تک اسلام کی تبلیغ کی. کتنے سال تک؟ 900 سال تک اسلام کی تبلیغ کی. اور آپ نے مکان کتنا بڑا بنایا تھا معلوم ہے؟ مکان آپ کا اتنا تھا کہ اگر سر آپ اندر رکھتے سونے کے وقت تو آپ کے پاؤں باہر رہتے تھے، اور پاؤں اگر اندر رکھتے تو سر باہر رہتا. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا چھوٹا مکان. کسی نے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی آپ نے 900 سال پائے. ابھی 900 سال کم تھوڑی ہے. ہمارے ابھی زمانے میں اگر کسی کی 90 سال عمر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت لمبی عمر پائی آپ نے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال کی عمر پائی. پھر آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایک مکان بھی نہیں بنایا اچھا 900 سال میں. تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا حاصل کرنے نہیں، دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یعنی انسان کے وجود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی پیروی کرے، اسلامی قانون پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائیں اس پر عمل، اور اس پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی ہے.
یہ نہیں ہے کہ آپ مکان بنا لے تو ہی آپ کامیاب ہے، آپ بنگلہ بنا لے تو ہی آپ کامیاب ہے، آپ بہت بڑے بزنس مین بن جائے تو ہی کامیاب ہے. نہیں، آپ کے اندر دین اسلام کتنا ہے وہ دیکھا جائے گا. آپ کے اندر رسول پاک کی شریعت کی پیروی کے جذبات کتنے ہیں، آپ سرکار کی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، تو آپ کامیاب ہے. نہیں تو اتنی لمبی یا چھوٹی زندگی جینا کوئی مقصد نہیں رکھتا ہے. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو شریعت کے تمام احکام کی پابندی کی طرف لے جاتا ہے. جیسا میں نے کل بھی بتائی تھی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر مومن چاہے وہ کیسا ہو، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہی ہو، غیر عالم، غیر امام، جو بھی ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ رکھتا ہے تو ایک قدرتی طور پر من جانب اللہ، روحانی طور پر اس کا جو رجحان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہر ایک کے گھر میں پانی ہے، شربت ہے، طرح طرح کے میوہ جات ہیں، الگ الگ کسٹرڈز ہے، الگ الگ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور لذیذ کھانے ہیں، سب کے گھروں میں ہیں بے شک، اور اللہ اور نوازے. لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوپہر کو مکان بند کر کے سب کو کہے کہ میرا روزہ ہے اور گھر میں جا کر کے کھانا کھائے. کوئی نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہوگا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ کھا سکتا ہے، لیکن لوگوں میں کہے جیسے میں ہوں، میں آپ سے بولوں بھائی میرا روزہ ہے اور پھر گھر جا کے مکان بند کر کے آرام سے کھانا وانا کھاؤ، ایسا کوئی نہیں ہوگا. کیوں کہ ہر بندے کا ذہن اور اس کے خیالات اس بات پر جم جاتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا خدا. یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب کسی بندے کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف اگر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ایمان میں مقبول ہو رہے ہو. یہ روزے کی سب سے بڑی کیفیت یہ ہے کہ گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود، ہاں کچھ نہیں ہو اور آپ برداشت کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن آج سب کے گھروں میں سب ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء، لذیذ سے لذیذ ترین کھانے. فریج آپ کھول بھی رہے ہو، سامان اس میں رکھتے ہو، آپ کی نظر ریڈ کلر کے شربت پہ، روح افزا پہ، اس پہ نظر پڑ رہی ہے، اور صبح سے شام تک ایک قطرہ آپ کے منہ میں نہیں گیا ہے، آپ کی نظر بھی پڑ رہی ہے، لیکن آپ کا ایمان دیکھو، روزے کی برکت آپ دیکھیں کہ آپ کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ڈال رہے آپ. یعنی کچھ ایسا بھی نہیں ہے شربت ہے کب پیوں گا میں، ایسا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کل تک تو آپ وہی شربت پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، کل تک تو آپ کی عادت تھی بہت پسینہ ہو رہا ہے، گرمی آ گئی پانی پینا پڑے گا، لیکن آج یہ 2 دن سے آپ کے اندر یہ صبر کہاں سے آیا؟ تو یہ صبر آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اور وہ فضل و کرم آپ پر اس لیے برستا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبح سے شام تک کھانا پینا، ہم بستری اور تمام گناہوں سے دور رہنے کا عہد کر لیا ہے. اور یہ عہد تو کیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ایسا عہد کرتے، روزہ رکھتے، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کرتے، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن انہیں سونے کے دسترخوان پہ بٹھا کر کے جنتی کھانا کھلاؤں گا. اب میدان محشر وہ جگہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ دھوپ اور یہ گرمی تو کیا، اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا. سوا نیزہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ آپ ہاتھ لگاؤ اور آپ کا ہاتھ لگ جائے. آپ کسی جانکار سے پوچھنا ابھی سورج کتنی دوری پر ہے، کئی 100 سال کی دوری پر ہے سورج. جب اس کی تپش کا یہ عالم ہے، جب سوا نیزے پر ہوگا تو کیا عالم ہوگا، گرمی ہوگی، سخت ہوگی. لیکن جب ایسے ماحول میں کہ ایک دم گرمی بھی گرمی ہو رہی ہے، پسینہ ٹپک رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا روزے داروں آ جاؤ اور سونے کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. اور یہ خود اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا وعدہ تو غلط ہوتا نہیں ہے. تو یہ روزہ ایک ایسی عظیم الشان
عبادت ہے، اس کو رکھنا بھی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی اس کو عام کرے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اگر وہ رکھتے ہیں اپنی خوشی سے تو بھلا، نہیں رکھتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑوں کے اندر روزے کو عام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو اللہ کی معرفت حاصل کراتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ